بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس جو پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کے اوپر آج بات کروں گا۔ جو ملک کے حالات ہیں اس ٹائم وہ کچھ خاصے اچھے نظر نہیں آتے، چاہے وہ اکانومیکلی حساب سے ہوں، چاہے وہ پولیٹیکلی حساب سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کی جو مطلب کہ ساخت ہے اس کے حساب سے ہوں۔ جو ادارے ہیں وہ بھی آپس میں مطلب کہ آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، اور جو صوبے ہیں وہ بھی آپس میں آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، اور یہ سب کا سب جو ہے وہ ایک سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ سیاسی انسٹیبلٹی جو ہے پاکستان میں اس ٹائم نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے دنیا پاکستان کے ساتھ جو مطلب کہ رویہ اپنا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کی، کوئی پاکستان کو ڈالر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پلان پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں متزلزل ہوئے پڑے ہیں، مطلب کہ لنگر کر رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک مطلب کہ بدقسمتی ہے اس ٹائم۔ جو امپورٹنٹ حکومت ہے اس نے پاکستان کو اس سٹیج پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہی شخص تھا جو اب پاکستان کا طاقتور ترین شخص نہیں رہا، پہلے تھا، لیکن اس نے یہ سب مل کر پلانٹ کیا رجیم چینج آپریشن، اور پاکستان کو اتنی بڑی دلدل میں گھسیڑ کے رکھ دیا۔ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے وہ تھوڑی سی چیزیں میں چند آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر جو ریئیکشن ہوا ہے، جو عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غیر جانبدار نہیں ہے، جانبدار ہے، اور جانبداری وہ کس کی کر رہا ہے؟ امپورٹنٹ حکومت کی کر رہا ہے۔ جب سے وہ آیا ہے وہ عمران خان صاحب کو صرف اور اس کے کیا کہتے ہیں پارٹی کو نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ اور عمران خان صاحب کی کل جو سپیچ تھی، جو پریس کانفرنس تھی، اس کے اوپر اس نے نوٹس لیا ہے آرٹیکل 204 کے شک کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کے اگینسٹ اس سپیچ کے اوپر بھی کارروائی کی جائے۔ جو وہ نوٹس لیا ہے پیمرا سے، اس نے جو عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس کی سکرپٹ جو ہے وہ مانگی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں سیاسی جنگ ہے، سیاسی جنگ کس طرف جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی کل پریس کانفرنس میں کیا کہا؟ اس نے پہلے تو انہوں نے اپنی پروگرس جو تھی 4.25 سال کی اس کے حوالے سے بات کیا۔ انہوں نے کہا اسپیشلی اس ٹائم جب پوری دنیا میں کووڈ تھا اور کرونا سے لوگ مر رہے تھے، اور بڑی بڑی اکنامیکل سٹیٹس جو تھی، بڑے بڑے اکنامیکل جو کنٹری تھے وہ کیا کہتے ہیں متزلزل ہو گئے تھے، ان کی معیشت جو ہے وہ گرنے لگ پڑی۔ اس ٹائم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں، ان حالات میں ہم نے اپنی جو جی ڈی پی ہے اس کو 5.7 تک لے کر گئے پہلے 3 سال کے اندر، یعنی کہ اتنی مطلب کہ ہم نے ترقی کی، اتنی ہم نے مطلب کہ خوشحالی لائی پاکستان میں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو آخری سال ہے وہ ہمارا جی ڈی پی جو تھی وہ تھی 6% کے قریب، یعنی کہ 6% تھی غالباً۔ اور جو انہوں نے اپنی جو پروگرس ہے وہ گنتی بھی کروائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہیلتھ کارڈ جو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا، جو بڑے بڑے کنٹری جو ہیں وہ مطلب کہ یورپین کنٹری جو ہیں وہ اپنے عوام کو بڑی مشکل سے دیتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا ڈیمز ہمارے دور میں نئے شروع ہوئے جن کے اوپر ہم نے فنڈنگ بھی کی۔ اس کے علاوہ احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے بہت سا لوگوں کی ہیلپ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا بلین ٹریز جو سونامی ہم نے مطلب کہ لانچ کیا، اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا، اور اس کے اوپر انٹرنیشنلی مجھے مطلب کہ کنگریچولیٹ بھی کیا گیا کہ آپ نے بڑا زبردست قدم اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ اچانک نو کانفیڈنس موشن آتی ہے، موو آتی ہے کیا کہتے ہیں عدم اعتماد کی، اور اس کے بعد رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ پلانٹ کیا جاتا ہے بھرپور طریقے سے۔ رجیم چینج آپریشن کے اوپر کئی دفعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں
تو اس کے اعلیٰ کار کون تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، کس طریقے سے ڈونلڈ لو نے دھمکی دی اسد مجید صاحب کو، اور انہوں نے سائفر لکھا ہے، اور سائفر کو پھر پبلک نہیں کیا گیا، سائفر کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ تمام جو پاکستان کے مضبوط ادارے ہیں، ایون کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں کی اور اس کو ایسے کا ایسا چھوڑ دیا، حالانکہ یہ سائفر ہی ادھر سے یہ معاملات سارے خراب ہوتے ہیں، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جس کو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بھی خط لکھا ایک دو بار، لیکن کوئی اس کے اوپر مطلب ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ آگے انہوں نے بتایا کہ جو میڈیا تھا وہ اس ٹائم ہمارے جب دور تھا، اس ٹائم مائک لے کے لوگوں کے منہ کے اندر گھس جاتا تھا اور کہتا تھا جی بتائیے مہنگائی کس لیول پر ہے، مہنگائی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں وہ گلی گلی کوچے کوچے میں جا کے، گٹر میں بھی جا کے مائک لے کے گھستا تھا اور کہتا تھا کہ جی ہاں جی، کوئی بندہ اگر گٹر کے اندر کام کر رہا تھا اس سے بھی مہنگائی کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان میں اس ٹائم جو مہنگائی ہے وہ کتنی ہے۔ مگر آج اتنی زبردست مہنگائی ہے، ہمارے سے 2 گنی 3 گنی مہنگائی ہے، لیکن پھر بھی میڈیا خاموش بیٹھا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور میری ایک جو بیچی ہوئی گھڑی ہے جس کو میں نے اپنی ملکیت کر کے توشہ خانہ سے لیگل طریقے سے خرید کے اس کو لیگل طریقے سے بیچ کے اس کے فنڈ کو استعمال کیا ہے، اس کے اوپر جناب لوگوں کو دھیان دلوایا گیا ہے، لوگوں کا دھیان اس سائڈ پہ کیا گیا ہے، پورے میڈیا کے اوپر ایک گھڑی مطلب کیا کہتے ہیں تماشا بنی ہوئی ہے، اور مہنگائی کا کوئی مطلب کہ پوچھ نہیں رہا کہ ٹماٹر کتنے ہیں، پیٹرول کتنے روپے کی مطلب کہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے بلاول صاحب کہتے تھے انڈے 200 روپے کلو، کیا کہتے ہیں آلو 200 روپے درجن، تو یہ وہ اس طرح کی وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ ہمارے دور میں اللہ کی مہنگائی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ تو اب یہ ایون کہ میں آپ کو بتا دوں اپوزیشن لیڈر اس ٹائم جو تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک میڈیا کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف اور صرف پیٹرول جو ہے وہ اس کو 70 روپے تک کر دیا جائے، اس سے معیشت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ معمول کی روٹین ایکسرسائز ہے۔ اب آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ کی ایکسرسائز کہاں گئی؟ تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ صرف اور صرف جو ہے نا لفافہ میڈیا جو ہے وہ پیسوں کی خاطر، پیسے بنانے کی خاطر، اپنے مطلب چینلز کو چلانے کی خاطر صرف ایک گھڑی کو لے کے مدعا بنایا ہوا ہے، باقی مہنگائی کو وہ دنیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آ رہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ 2 پارٹیز جو ہیں انہوں نے 30 سالوں سے ملک کو لوٹا ہے، بہت بے دردی سے لوٹا ہے، اور ان کا ایک ہی مشن ہمیشہ رہا ہے کہ کیسے پاکستان کو لوٹنا ہے، پھر وہاں سے پیسے اٹھانے ہیں اور باہر کیسے لے کے جانے ہیں، اور کیسے ٹیٹیاں لگوانی ہیں، کیسے مطلب کہ بے نامی اکاؤنٹس بنانے ہیں، کیسے آف شور کمپنی بنانی ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں یہ خود کیا کہتے ہیں خود کو این آر او بھی دیتے ہیں، اور اس بار انہوں نے خود کو این آر او بھی دیا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تب جو کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ تھی ہماری وہ تھی کیا کہتے ہیں 24، یعنی کہ 24% پہ جا رہی تھی جب ہم حکومت میں آئے، اور جب ہم نے حکومت چھوڑی اس ٹائم 33% سے اوپر ایکسپورٹ ہائی ریٹ پہ جا رہی تھی، یعنی کہ یہ ہمارا جو ترقیاتی کام تھے یا جو ہماری ایکسپورٹ تھی یا جو انڈسٹری جو سارا سیٹ اپ چل رہا تھا اتنی تیزی سے جا رہا تھا، اور دنیا حیران تھی کہ کرونا کے دنوں میں بھی پاکستان نے اپنی مطلب کہ وقت کو قائم رکھا، اپنی اکانومی کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، الیکشن جب مرضی ہو جائیں میں الیکشن کے لیے تیار ہوں، قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، ضمنی الیکشن میں سب نے دیکھ لیا ہے، اور اب فکر فاقہ کس کو ہے وہ انہی 2 لوگوں کو ہے، پی ڈی ایم کو ہے، نواز شریف کو ہے اور زرداری کو ہے، جو کبھی الٹے لٹک جائیں گے مگر یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کروائیں گے تو ہم نے جو NRO2 لیا ہے، جو ہم نے کیا کہتے ہیں خود کو NRO2 دیا ہے، وہ ریورس ہو سکتا ہے، دوبارہ ریورس ہو جائے گا اور ہم دوبارہ اسی سچویشن میں آ جائیں گے۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کبھی بھی نہ ہو، بلکہ آگے ایسے ہی چلتا رہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ لیکن میں جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستان کی خاطر، کیونکہ مجھے حالات نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے بالکل کنارے کے اوپر ہے، ہو سکتا ہے ڈیفالٹ ہو بھی جائے 1-2 دن میں یا ہفتے میں،
مہینے میں جیسے یہ تسلیاں دے رہے ہیں، کیونکہ انسٹالمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی ڈالرز کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ پاکستان کے سر کے اوپر ہیں، اور ابھی تک کلیئرنس کا کوئی مطلب کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ کلیئر ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی بھی خود کو کیا کہتے ہیں الیکشن میں نہیں لے کے جائیں گے، اور یہ ٹائم چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے۔ اور ٹائم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حالت میں ہم عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف کیسز بنائیں، اور کیسز بنا کر اس کو ڈسکوالیفائی کریں، نااہل کریں، جیسے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا ہے، ایسے مجھے اس کے لیول پلینگ فیلڈ یہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی اس کے برابر لا کے کھڑا کیا جائے، اور پھر ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کی جائے کہ جی اب وہ بھی نااہل ہیں، آپ بھی نااہل ہیں، بتائیں اب آگے کیا کرنا ہے۔ یہ چیز عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت میں کہی، اور عمران خان صاحب نے کہا مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کسی ٹائم بھی الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ اسمبلیز نہیں ڈیزالو کرتے تو میری تو پوری پلاننگ ہے، میں نے پنجاب اور کے پی کے کی الیکشن کروا دینے ہیں، اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، الیکشن کروائیں گے، اور ہمیں تو آگے فیلڈ مل جائے گی کہ کھیلنے کے لیے ہمیں سندھ ہمارے پاس ہوگا اور بلوچستان ہوگا، کیونکہ پنجاب اور کیا کہتے ہیں کے پی کے الیکشن پہلے ہو چکے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کی سپیچ میں انہوں نے کیا کہتے ہیں نئی قیادت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو نئی قیادت ہے اس کے اوپر پوری امید ہے۔ ان کا نام لیا گیا جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور کہا گیا کہ یہ میں تو کوئی بھی ادارہ ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی فوج کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، کیونکہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی رول ادا کرے کہ ملک کو اس سیٹ اپ سے نکالا جائے۔ یہ اتنے بری طریقے سے ملک جو ہے وہ دلدل میں پھنسا جا رہا ہے معیشت کے حساب سے، اور ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے، تو میں تو یہ چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حرکت میں آیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کی جو سپیچ ہے اس کی سکرپٹ جو ہے وہ کیمرہ سے مانگ لی ہے، نوٹس لیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 206 کی شق کے مطابق 204 کی شق کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے عمران خان کے خلاف۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے بڑی بڑی سپیچز دی گئیں، بڑی بڑی پریس کانفرنسز اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کی ہیں، جن میں عسکری ادارے کے لوگوں کے نام لے لے کر کہتے تھے کہ جی آپ نے ہماری چلتی بستی حکومت کو کیا کہتے ہیں جانے دیا۔ آج وہ لوگ ڈرائی کلین ہو رہے ہیں، آج ان کو این آر اوز مل رہے ہیں، آج ان کی اوپر سے کیا کہتے ہیں تمام الزامات رفع دفع کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو گنتی کروا دیتا ہوں۔ پہلے یہ نیب کو انہوں نے ان کے دانت توڑے، نیب کی ترمیم کی اوپر اپنا بندہ لا کے بٹھایا، اور قانون کی چینجیں کرنے کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں ریلیف ملا۔ اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کے اوپر بھی اپنا بندہ لا کے بٹھایا، اور خود کو انہوں نے این آر او دیا بہترین قسم کا، اب کلین چٹیں دے رہے ہیں، سرخرو ہو رہے ہیں۔ پہلے کیا کہتے ہیں مریم صاحبہ کو کلین چٹ ملی، اس کے علاوہ اب شہباز شریف صاحب کو ہوئی، اس کے علاوہ ان کے بیٹوں کو ہوئی، خود کو کلین چٹیں دے رہے ہیں، ڈرائی کلین کر رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی سپیچ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ حرکت میں آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے یہ کس طرح کی مطلب کہ غیر جانبداری کا ثبوت دیتا ہے یا جانبداری کا ثبوت دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اوپر پہلے بھی ڈاؤٹس تھے، عمران خان صاحب کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، اب مزید اس نے یہ ایک نیا ایکٹ کیا ہے۔ آگے دیکھیں یہ بات کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔